بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فاطمہ جناح کالونی کے بارے میں۔ یہ فاطمہ جناح کالونی جو ہے یہ خوشاب روڈ سرگودا پر واقع ہے۔ اگر آپ سرگودا سے پرانا میاں والی روڈ یا خوشاب روڈ پہ نکلیں تو سرگودا سے 2 کلومیٹر کے بعد یہ چوک آ جاتا ہے۔ اس چوک میں سے یہ جو سامنے والا علاقہ یہ عزیز بٹی ٹاؤن ہے، اس کے جس طرح یہ صاحب جا رہے ہیں یہ راستہ جاتا ہے فاطمہ جناح کالونی میں۔ فاطمہ جناح کالونی یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس کے وجہ تسمیہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ پاکستان کے اندر 1970 میں ہونے والے انتخابات کے بدلے میں پیپلز پارٹی جب پاکستان کی حکومت میں برسر اقتدار آئی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کا جو ایک سلوگن جاری کیا وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ اب پیپلز پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس میں یا اس وقت تک برسر اقتدار ہونے کی حالت میں ان کا یہ سلوگن جو تھا وہ عام تھا، جیسے ان دنوں آج کل مشہور ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے تک سلیکٹڈ حکومت نامنظور۔ اسی طرح وہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ اور امپورٹڈ کی بجائے پیپلز پارٹی نے جو اپنا سلوگن لوگوں کے سامنے رکھا وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے روٹی جو دینی تھی وہ تو دی، اور اس کی جو حالت ہے وہ اب بھی نظر آ رہی ہے۔ کپڑا جو دینا تھا وہ بھی دیا، جو اب تک حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بٹ ایک کام جو بہت پہلے سے پاکستان کے اندر چل رہا تھا اس کی تھوڑی سی شکل بگاڑ کے اس کو مکان کی شکل میں جو ہے وہ متعارف کروایا۔ پہلے جو چل رہا تھا پارٹیشن کے فوری بعد، اس میں لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی گورنمنٹ تھی، ان کا جو منشور تھا اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو مکان بنا کے دینے ہیں اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، جس میں لانڈی اور کرنگی جیسے پروجیکٹس جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، اور ان پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی پروجیکٹس تھے جن کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ مناسب نہیں ہے۔ بٹ مرحلہ وار جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کے بعد جب محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی پاکستان میں تو انہوں نے اس جاری منصوبے کا ستیہ ناش کر کے عوام کو جو ہے وہ 5 مرلہ بلکہ 7 مرلہ جو ہے وہ پلاٹ دینے شروع کیے، اور اب تک ان 5 اور 7 مرلہ کے اندر منتقل ہونے والے تمام جو پچھلی 3 نسلیں ہیں وہ ان کے اندر ان کی کنسٹرکشن میں ان کی جو بھرتیاں ہیں وہ ڈال رہی ہیں۔ اس سے زیادہ ان میں سے ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا۔ تو یہ اس میں سے ایک منصوبہ تھا جسے اس وقت کی حکومت نے دوبارہ سے ایک نئے سرے سے متعارف کروایا تھا۔ ابتدا میں بھٹو نے جب یہ پلاٹ تقسیم کیے تو کچھ تھوڑی سی جگہ پہ تقسیم کیے، اور اس جو جگہ تھی یہ گورنمنٹ کی جگہ تھی، اور اس پہ جو پلاٹ تقسیم کیے وہ تو بھٹو نے تقسیم کیے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھٹو کی حکومت اور بھٹو کی طرف سے تقسیم کیے گئے ان رہائشی پلاٹوں کو آبادی کا جو نام ملا وہ نام ملا محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یہ پوری ایک تاریخ ہے، کیونکہ جب بھٹو حکومت بنی 1970 کے الیکشنز کے بعد، تو اس سے پہلے جب بھٹو یہاں پر وزیر خارجہ تھا ایوب خان کی حکومت میں، تو ایوب خان کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اس وقت تک جو ووٹ کا حق تھا وہ صرف اور صرف ایسے لوگوں کو حاصل تھا جن کے پاس 12 ایکڑ یا اس سے زیادہ کا رقبہ ہوتا تھا۔ جن کے پاس اپنا ملکیتی رقبہ نہیں ہوتا تھا انہیں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ جو ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں الیکشن لڑا، اس میں اس نے اپنی حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، پٹواریوں کو استعمال کرتے ہوئے تمام زمینداروں کو اس بات کو پابند کیا کہ اگر وہ ووٹ دیں گے محترمہ فاطمہ جناح کو تو ان کی زمینیں ضبط کر لی جائیں گی، اور اگر انہوں نے ووٹ دیا ایوب خان کو تو ان کی زمینیں بحال رہیں گی۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے لوگوں نے اس وقت، ایک تو عام ہر بندے کے پاس ووٹ کا حق، ہر بندے کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، دوسرا جن کے پاس ووٹ کا حق حاصل تھا انہوں نے حکومتی دباؤ کے تحت آ کے جو ہے ووٹ وہ محترمہ فاطمہ جناح کو دینے کے بجائے اس وقت جو ڈکٹیٹر تھے ایوب خان ان کو دیا۔
اب ان الیکشنز کے بعد جس میں ایوب خان صدر تو بن گئے، محترمہ فاطمہ جناح عام جو پبلک ہے ان کے ووٹ حاصل ان کو ووٹ کا حق حاصل ہونے کی وجہ سے ان کے ووٹ حاصل نہ کر سکی اور وہ ہار گئیں، اور اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی یا ان کو قتل کیا گیا، جو بھی ہے ایک علیحدہ پوری داستان ہے کہ وہ فوت ہو گئیں۔ اب جو عوام تھی اس کے اندر غصہ بھی تھا اور اس چیز کی نفرت بھی تھی کہ جناب ہم ووٹ دینا چاہ رہے تھے محترمہ فاطمہ جناح کو، اور یہ بھٹو جو تھے یہ تھے وزیر خارجہ ایوب خان کے، اور ایوب خان جیت گیا۔ تو اس کے ری ایکشن میں جب بھٹو نے یہ سرکاری زمینیں تقسیم کی لوگوں بے گھروں میں، تو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا پھر اب اس آبادی کا نام جو ہے وہ فاطمہ جناح اور جناح آبادی ہوگا، اب بھٹو کے نام سے کالونیاں نہیں بنے گی۔ بہت کم جگہوں پہ جناب پیپلز پارٹی کا زور تھا، دونس داندلی تھی، وہاں پہ تو یہ آبادیاں بنی بھٹو کے نام سے، بھٹو کالونیز کے نام سے، اور یہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں بنی، سندھ میں یہ نہیں بنی تھی۔ تو یہ جو رقبہ پڑا ہوا تھا، یہ پڑا ہوا تھا 125 ایکڑ کا ایریا جو ہے یہ پڑا تھا یہاں پہ حکومت پاکستان کا۔ تو یہاں پہ انیشلی جو ہے بھٹو کے زمانے میں دیا گیا بے گھر لوگوں کو، پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے محمد خان جنیجو کے زمانے میں جو ہے وہ دیا گیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے کچھ یہاں پہ قبضے کر لیے، کچھ مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں انہوں نے یہاں پہ اندھا دھند جو ہے قبضے کر کے جگہ بیچی، اور وہ بعد میں نے دیکھا کہ حج پہ بھی گیا، ایسی حرام کی کمائی ہے یا حلال کی کمائی ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ بات جو ہے 1974 سے شروع ہوتی ہے جب اس نے بے گھر لوگوں کو یہ پلاٹ دینے شروع کیے، تو آج اس وقت تک یہ کم از کم 125 ایکڑ رقبے کے اندر یہ محیط ہے فاطمہ جناح کالونی، اور اس میں کم از کم بھی 8 سے 10 ہزار رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اس سے الگ ہیں، وہ ان کی تعداد ہر گھر میں اگر آپ یا ہر ایک ووٹر کے ساتھ 3 بچے لگائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے بعد فاطمہ جناح کالونی جو ہے وہ الگ سے یونین کونسل کے طور پہ سامنے آئے گی۔ اب اس کے ساتھ جو آبادیاں ہیں ان کو ملا کے یہ یونین کونسل ہے، لیکن جس تیز رفتاری سے یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے اس تیز رفتاری کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ امید ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر یہ بذات خود آزاد ایک یونین کونسل جو ہے اس کا درجہ پا لے گی، کیونکہ آبادی اس کی اتنی ہو جائے گی۔ اب بھی اس کے 3 اطراف جو ہیں وہاں پہ سڑکیں جو ہیں یہ یعنی کہ آپ سرکلر روڈ کہہ سکتے ہیں وہ اویلیبل ہیں، اندر گلیاں ہیں۔ اس وقت تک آپ کو سڑکوں پہ رش کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو بارش ہوئی ہے اور میں اس وقت صبح یہاں سے گزر رہا ہوں، تو لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ابھی باہر نہیں نکلے، ورنہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ افراتفری ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ تمام جتنی چیزیں ہیں ان کو اپنے بچوں تک بتائیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اس کی آبادی کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور یہ کس ری ایکشن میں پلاٹ تو دیے تھے بھٹو نے اور جنیجو نے، ان کو یہاں پہ اب کوئی نہیں جانتا سوائے ان کی پارٹیوں کے جو لوگ تھے۔ اس آبادی کا نام محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ اس ری ایکشن میں رکھا گیا، یہاں کے مکینوں نے رکھا جب انہوں نے ووٹ تو دینا چاہا محترمہ فاطمہ جناح کو، مگر ڈبے میں سے جو پرچی برآمد ہوئی وہ انڈر پریشر برآمد ہوئی، اور وہ تھی ایوب خان کے نام پہ۔ ایوب خان جو ہے وہ جس سلوگن کے تحت حکومت سے الگ ہوا وہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن وہ شرم و حیا اب تو شاید نہیں ہے۔ اس میں بھی کیا تھی، جب ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے الیکشن کے لیے اس نے اپنے ایڑی چوٹی کا اپنی حکومت کا زور لگایا اور اس کو ہرا دیا، تو یہ باقیوں کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔